السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواہ سیدہ بی بی۔ زبردست سی ویڈیو آج آپ سب کے لیے لے کر آئے ہیں ہم۔ سورہ الحمد کا ہے یہ بہت خاص عمل، خالی کمرے میں آپ کو 90 مرتبہ سورہ الحمد، جس کو ام القرآن اور سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، آپ کو پڑھنی ہے 7 دن، جمعرات سے لے کر بدھ تک۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمت پلٹ جاتی ہے جو کرتے ہیں یہ عمل۔ فوائد آپ کو بتا رہی ہوں، ام القرآن کے تفسیر کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی کس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور کیا کیا فائدے ہوں گے اس عمل کے۔ کمپلیٹ پیکج ہے آج کی اس ویڈیو میں۔ گزارش کرتی ہوں ہماری اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں۔ میرے FB آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں، اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ چلیے اب غور سے سنیے گا، میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف کا یہ خاص عمل آپ کو خالی کمرے میں کرنا ہے جہاں پر کوئی موجود نہ ہو۔ کسی کی موجودگی میں آپ کو یہ عمل بالکل نہیں کرنا ہے اور بات تو بالکل نہیں کرنی ہے۔ خاموش رہ کر اپنے مقصد کو، اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھ کر آپ ایک پاک صاف جگہ بیٹھ جائیے۔ اس وقت جو بھی نماز کا وقت ہو، چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اگر عشاء کی نماز کے بعد آپ نہ کر سکیں تو پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ صرف یہ بات غور سے سن لیجئے گا کہ جس نماز کے بعد آپ یہ عمل سٹارٹ کریں گے پہلے دن سے، یعنی جمعرات سے، تو تمام 7 دن آپ کو اسی نماز کے بعد وہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات۔ 7 راتوں کو ویسے یہ عمل کرنا ہے، ان 7 راتوں میں کوئی ایک رات بھی اگر مس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ 7 راتیں پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے خواتین کے حیض کے دن پیریڈز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ گھبرائیں مت، عمل کو اس وقت چھوڑ دیں، جب پاک صاف ہو جائیں تو پھر سے اپنے عمل کو آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ یہ عمل آپ کو جمعرات سے شروع کرنا ہے بدھ تک، تھرسڈے ٹو وینسڈے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا ٹائم بھی ڈیلی ایک ہی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس ٹائم آپ پہلے دن عمل کریں گے اسی ٹائم آپ کو باقی دن بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر رات میں آپ ہر کام سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں سورہ فاتحہ الحمد شریف کا، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جہاں نماز پر بیٹھے ہیں، ذہن میں اپنے تصور لائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، باری تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے۔ اللہ عز و جل کے تصور کو، نام کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اول اور آخر یعنی شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیمی آپ نہیں پڑھ سکیں تو کوئی سا بھی مختصر سا درود پاک آپ کو یاد ہے تو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو 90 مرتبہ 90 ٹائمز سورہ الحمد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ جب بھی آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں گے، یعنی اگر 90 مرتبہ 90 ٹائمز پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ 90 مرتبہ 90 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کس وقت اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یعنی رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد 7 دن آپ کو پڑھنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ 90 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور خالی کمرے میں پڑھنا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، کوئی اس وقت موجود نہ ہو جو آپ کو ڈسٹرب کرے۔ اب میں آپ کو اس کے فوائد بتاتی ہوں، یعنی اس عمل کے۔ اس عمل کو کرنے والے کی تقدیر بدل گئی ہے، قسمت یوں پلٹی ہے کہ اگر اس کے گھر میں ہو رزق کی تنگ دستی تو مالی طور پر وہ بہتر ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی۔ اگر کوئی تھا بے روزگار تو اس کو بہت جلدی روزگار مل گیا۔ اگر کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے پریشان ہے، پیپر دے رہا ہے یا رزلٹ آنے والا ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ قرض دار تھا، قرضوں کے نیچے دبا ہوا تھا،
قرض سے اس کو جان چھوٹ گئی۔ رشتے کے لیے کوئی پریشان تھا، بہت اچھا اور مناسب اس کی پسند کا رشتہ آیا۔ غرض کے اتنے فوائد ہیں اس عمل کے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ یوں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، تو سوچئے جب اس کے عمل کو ہم کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس عمل کے صدقے میں کتنا عطا کرے گا، نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں روحانی اور دنیاوی، یعنی آپ ذہنی طور پر بھی سکون حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کسی مقصد کے تحت، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ غرض کہ آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گا یہ بہت پاورفل، خاص اور زبردست سا عمل، کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہاں ایک بات میں ضرور سمجھتی ہوں بتانا کہ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، بھائی اپنی بہن کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ بس پاکی کا خیال رکھے گا، ناپاکی کے دنوں میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ چلیے اب آپ کو میں تفسیر تھوڑی سی بتاتی ہوں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، سورہ فاتحہ کی کب یہ نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی یہ مکی سورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، یہ انتہائی اہم سورت ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ اس سورت کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، آغاز کلام پاک ہوتا ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہے افتتاح، یعنی اسٹارٹنگ۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور بے شمار نام ہیں اس پیاری پیاری سورہ مبارکہ کے، جیسے کہ فاتحۃ الکتاب، سورہ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورہ الحمد، سورہ الدعاء، تعلیم المسلہ، سورہ المناجات، سورہ الصلاۃ اور فاتحۃ القرآن۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ، جسے ہم نے الحمد شریف بھی کہا ہے، یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا، کیونکہ قرآن مجید کی شروعات جب ہوتی ہے، کلام پاک کا آغاز ہم کرتے ہیں تو دعا سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم کلام پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتے ہیں، جس میں بندہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار میری رہنمائی کر۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔ تو سوچ لیجئے یہ تحفہ ہے جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر عطا کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص طور پر عطا کی گئی ہے تحفے کے طور پر، کہ دعا مانگو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، تعریف کرو، اسی لیے اس کو الحمد کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی سورہ۔ اس کے علاوہ یہ سورہ شفا دینے والی بھی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں۔ رقیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیتی ہوں آخر میں کہ سورہ فاتحہ کو ویسے آپ اپنا روز کا معمول بنا لیجئے، ہر نماز کے بعد آپ کو 41 مرتبہ پڑھنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر دم کرنے والی سورت ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا، دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی۔ اس پوری ویڈیو کا ریفرنس آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو تفسیر میں نے آپ کو بتائی ہے، تفسیر خزائن العرفان علامہ نعیم الدین مراد آبادی، سورہ فاتحہ، امام خازن، تفسیر الخازن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 15، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، سن 1424 ہجری۔ مجھے امید ہے یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی،
اور آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، تو اس عمل کو اپنائیے، ہر ایک تک یہ شیئر کریں، ویڈیو لائک کرتے رہا کریں، کمنٹ کریں، اسکرین پہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔